پاس کیا لائے عمل ہے؟ نیل بٹا سنتا کون ہے وہاں پر؟ پروفیسر ندوی، قاسمی، سلفی، مظاہری، مودودی، یہ وہ لوگ. ہمارا کوئی بندہ نہیں. وہ 95% سنی اسٹوڈنٹ جن کا دل بالکل سادے کاغذ کی طرح ہے، جب 5 سال 6 سال 4 سال انہی پروفیسر کی نگرانی میں کوئی بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لائر بنے گا، تو ان کے دل کی تختی پر جو بدعقیدگی کی مہر لگائی جائے گی، اسے کس کی مائی کے لال کے اندر ہمت ہے اس مہر کو میٹ سکے؟ ہمیں جوتوں میں دال بانٹنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں لڑنے سے فرصت نہیں ہے، جھگڑنے سے فرصت نہیں ہے. تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہارا سلسلہ وہ ہے، تمہارا سلسلہ. ارے مسلمان تو ہو، سارے سلسلے بعد میں ہیں، پہلے اسلام ہے اور مصطفیٰ کی غلامی ہے، بعد میں سلسلہ ہے. نبی کی امت ہونے کے حیثیت سے، وفادار ہونے کے حیثیت سے اپنا انٹروڈکشن کرواؤ. یہ پہچان سب سے معتبر ہے آپ کی. اللہ کی قسم رب کبھی نہیں پوچھے گا تم کس پیر کے مرید تھے، اور قبر ہی میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. قبر ہی نہیں پوچھا جائے گا بتا تیرا عقیدہ اس جان عالم کے تعلق سے کیا تھا، کیا کہتا تھا آمنہ کے شہزادے کے بارے میں. قبر میں پوچھا جائے گا، کسی کا سلسلہ نہ پوچھا جائے گا. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، زیائی، اشرفی اور جناب والا نسیمی، حبیبی اور رضوی اور نوری اور ازہری، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے امت میں فتنے پیدا کرنا بند کر دو. غلامی مصطفیٰ کی زنجیر میں جوڑنے کی کوشش کرو مصطفیٰ کی امت کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج بھی ہو تو رحیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے گلستہ پیدا. پڑھئے دین کو، مذہب کو پڑھئے. کتنے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ کتنے سنی مسلمان ہیں جنہیں فرائض نماز کا پتا ہے، واجبات نماز کا پتا ہے؟ کتنے سنی مسلمان ہیں جنہیں نکاح کا مسئلہ معلوم ہے، جنہیں یہ پتا ہے کہ کیا کیا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے بیگم کی اور کیا کیا کہنے سے نہیں ہوتی ہے؟ کب سیکھیں گے؟ کب جانیں گے آپ اسے؟ ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں. وہ فلانا مولانا اور ڈھکانا مولانا، وہ فلانے پیر صاحب تھا اور ڈھکانے پیر صاحب تھا. بند کر دو اپنے دماغ کے ان دریچوں کو جن دریچوں سے یہ بدبودار ہوائیں آتی ہیں. صرف ایک دریچہ کھلتا رکھو جو مدینے کی طرف ہو، اور گنبد خضرا کے مکی کے دہلیز کرم سے جب خوشبودار مشام جا کو معطر کرنے والی ہوا آئے تو سمجھ جانا کیا ہوائیں ہیں جو طیبہ سے آئے ہیں. چوڑی اپنے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پہ گامزن رہیے، قائم رہیے. اور مسلک اعلیٰ حضرت کسی کے ابا کے گھر کی کھیتی نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں پتا ہے مسلک کیا ہوتا ہے. آج تم جو لوگ ہو رہا کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، میں مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں. ہم سے ہمارے پیر سے بڑا کوئی پیر آپ کی تاریخ میں نہیں ہے پورے ہندوستان میں. ہم ڈڈورا نہیں پیٹتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے قربانیاں ہماری دیکھنا چاہتے ہو ہندوستان بھر میں دیکھ سکتے ہیں. ہم پٹک پٹک کے مارتے ہیں نبی کے غداروں، ایسے نہیں. ہمیں لٹیاں بھی چلائی، پتھر بھی کھائے،
اور ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے، ڈنڈم ڈگڈگی نہیں بجا رہا۔ میرے سارے بچے سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شمس الدین نے تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی کر دی، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کر دی، بھرانے کی شان میں گستاخی کر دی۔ ایک ہی جواب میرا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو ریفرنس دو، دلیل پیش کرو۔ فتنے مت پیدا کرو قوم میں، قوم کو بڑھاؤ مت، اسے مضبوطی کے ساتھ مسلک پہ قائم رہنے دیجیے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں فلانے مولانا کو بھی ماننا پڑے گا، تو سن لو ہم کسی مولانا کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جتنے مولانا بیٹھے ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں، کسی مولانا کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہم نے مجاہدین ملت کی بھی خدمت کی۔ جی ہم جب پڑھتے تھے تو امتحان کے موقع پہ سالانہ جلسے میں حضرت تشریف لاتے تھے الجامعۃ الاسلامیہ رونائی فیض آباد میں، تو ہاتھ پیر دبانے کا، سر میں تیل لگانے کا وقت ہمیں بھی ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم اس کی ڈگڈگی نہیں بجاتے ہیں۔ ہم نے ان اسلاف کی جو دور بھی نگاہیں دیکھی ہے نا، ان کا ایک ہی مقصد تھا، ٹارگٹ کیا ہے؟ سنیت، اونلی سنیت اور کچھ نہیں۔ ہم اس نہج پہ کام کر رہے ہیں، اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری پوری قوم گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی، ان کا علاج کون کرے گا؟ جوا، سٹا، بے ایمانی، جھوٹ، مکر، فریب، شراب کی عادت، گناہوں کی لت میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ کورکس پینا، ایمڈی کھانا، بھانگ پینا، چرس پینا، یہ سارا کاروبار مسلمان کر رہا ہے۔ اس کے خلاف کب تقریر کی جائے گی؟ کب بولا جائے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان کیا ہے، کب بولا جائے گا؟ جس جلسے میں دیکھو پورا جلسہ پیر کی خدمت میں خرچ ہو جاتا ہے، جس جلسے میں دیکھو کوئی ایک پیر آ جائے نا تو ہر خطیب کی پوری خطابت، شاعر کی پوری شاعری، نقیر کی پوری نقابت، یہ دوست کے بلارے ہیں، خواجہ کے پیارے ہیں، جنت سے اترے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، ابے تو سب کا ناز کرتے قوم کے پیسے کا۔ اس قوم کو اللہ کی تحلیل میں لے کے آؤ۔ جس طرف غوث و خواجہ و رضا نے قوم کو بلایا ہے وہ تحلیل اللہ کی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی تحلیل کی طرف بلایا ہے، اور یہ فرمایا رب نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ لوگوں کو اللہ کی طرف اچھی بات بول کے بلائیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اگر کوئی نعت خواں، کوئی شاعر نعت شریف پڑھتا رہے تو چپ چاپ لوگ بیٹھے رہیں گے، اور جیسے پیر کی شان میں پہلا مصرع شروع کیا نا، ارے کیا ناچیے زندہ باد زندہ باد، گدی پہ گدی لٹائے جا رہے ہیں۔ تو کیا نبی کی ناز سے پیر کی منقبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ کیا ہماری قوم کی بدھی بھشٹ ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء جو ایسے موقعوں پہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہے؟ انہیں رب کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ کسی کا باپ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھی بات بول کے قوم کو خدا کی طرف بلائے۔ اگر کوئی وقت آ جائے کچھ بحث کرنے کا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو اس طریقے پہ بحث کیجیے۔ کیوں؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب ہی جانتا ہے کون ہدایت پائے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کون گمراہ ہو جائے گا، کون ہدایت پائے گا۔ ہم تو مار مار کے ہدایت دے رہے ہیں، تم کو ہونا ہی پڑے گا۔
تم کو تو آنا ہی پڑے گا۔ بھائی صاحب اپنی ذمہ داری سے مت ہٹیے۔ ہدایت کے 2 طریقے ہیں، اعاۃ الطریق اور ایصال المطلوب۔ بیٹے علماء سے پوچھیں، شرح تہذیب کے اندر یہ سینٹنس موجود ہے، اعاۃ الطریق ایصال المطلوب۔ اعاۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے رستہ بتا دینا، ایصال المطلوب کا مطلب ہوتا ہے منزل پہ پہنچا دینا۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیر اور قلندر، غوث، قطب، مخدوم، مولانا، حافظ، قاری، سب کی ذمہ داری صرف رستہ بتانے کی ہے، منزل پہ پہنچانا یہ رب کا کام ہے۔ ہم نہیں پہنچا سکتے منزل پہ۔ ابو طالب کے تعلق سے میرے مصطفیٰ بہت پریشان رہتے، کاش میرا چچا کلمہ پڑھ لیتا۔ بہت قلبی تکلیف تھی۔ انتقال کے وقت میرے حضور نے اپنا کان ان کے منہ کے پاس کیا، چچا میرے کان میں ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنی قوم سے شرم آتی۔ تو اللہ نے جانتا کیا کہا تھا، اے محبوب تم جسے پسند کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، ہدایت رب دیتا ہے۔ ابو طالب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، معاملہ کرنے والا جانے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ابو طالب جانے۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہے، 1450 سال گزرنے کے بعد آج لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے۔ اپنے بارے میں سوچئے محترم، اپنے بارے میں سوچئے۔ ہم اتنی بات جانتے ہیں، اگر حضور کی پیدائش کے موقع پر بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دے تو محض اس بنیاد پر ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے قبر میں۔ اتنی بات پر اگر اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں موجود ہے، تو جس نے پوری زندگی حضور کی خدمت کی ہو ابو طالب نے، اللہ جانے وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ میں، ہم نے کیا کریں گے، ہمیں کیا فکر ہے۔ ہم موجود بھی نہیں تھے اس زمانے میں، کچھ اور پگل آ گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتے بدبخت لوگ۔ ایک مردود کی میں تقریر سن رہا تھا، سنی مولوی، وہ بولا میں تو امیر معاویہ کو صحابی ہی نہیں مانتا۔ تو تیرے باپ کی ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی وہی ہوگا جس کا تیرا باپ کہے گا۔ کیا بات ہے؟ ہاں جی، ریکارڈ موجود ہے تقریر میں۔ میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، اللہم اہد ہادی و مہدیہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ وہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی مصطفیٰ بھی ہے، وہ حضرت معاویہ جن کے باپ بھی صاحب، جن کی والدہ اور جن کے والد حضرت ابو سفیان۔ یہ کون ہے؟ ابو سفیان کون ہے؟ صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور 20 سال تک ملوکیت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر اس 40 سالہ پیریڈ میں اسلام کی سرحدوں کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں کرتا۔ تو آج ان کو پتہ چلا ہے حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، اس لیے اب امیر معاویہ کو نہیں مانتے۔ وہ تو آپس میں بات کرتے ہیں، آدان پردان کرتے ہیں۔ جو تحفے تحائف حضرت امیر معاویہ نے دیے، امام حسن مصطفیٰ نے، امام حسین نے، حضرت عقیل ابن ابی طالب نے، سب نے قبول کیے ہیں۔ اور یہ خلافت کی باغ ڈور کس نے سونپی تھی حضرت امیر معاویہ کو؟ امام حسن نے سونپی تھی۔ کیا کیا بکواسے لوگ کر رہے ہیں؟ وہ حضرت امیر معاویہ، اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ وہ اللہ تو جنت کا وعدہ فرمایا، اور یہ 14 سال کے بعد مونگ پھلی بیچنے والے پر پیدا ہو گئے بیٹے، میں نہیں مانتا، ان کو صحابی نہیں مانتے، تیرے جیسے کتنے گدھے موجود ہیں، کیا فرق پڑنا؟ حضرت علی کی شان اپنی جگہ پہ ہے،
امیر معاویہ کی شان اپنی جگہ پہ، حسین کریمین کی شان اپنی۔ ہم اپنی دیکھیں نا ہماری اوقات کیا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آج کر رہا تھا ساتھیوں، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، تعلیم حاصل کریں گے جبھی یہ پتا چلے گا کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے۔ تو اس لیے پڑھیے، کوالیفائی بنیے، اپنے اسکول کھولیے، اپنے کالج کھولیے، اپنی یونیورسٹی بنائیے۔ جس پیر کو آپ مانتے ہیں اسی پیر کے نام کا انسٹیٹیوٹ قائم کر دیں، اسی پیر کے نام کی کالج بنا دیں، اسی پیر کے نام کے ایصال ثواب کے لیے ہاسپٹل بنا دیں، اسی پیر کے نام پر ایک کالج بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں، جہاں مسلم بچیاں حجاب کے ساتھ کنیزان فاطمہ کی صف میں کھڑی ہو کر کے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر کے سक्षम ہو جائے دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے۔ باقی کے زیادہ عرض کرنا، بس فاتحہ دلا دیجئے اس کی تاریخ میں، اور اس کا رخ موڑ دیجئے اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے، علم کی وہ بہترین پاٹھشالائیں کھولیے جہاں سے روشنی کے مینار دکھنے لگے ہیں۔ پڑھائیے، ورنہ 10 سال گزرنے دیجئے آپ کا مقدمہ لڑنے والا کوئی وکیل نہیں ملے گا اس ملک میں، کسی ہاسپٹل میں آپ کا علاج نہیں کیا جائے گا، کسی کالج میں آپ کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ جو اندیشہ ہے ہمارے سامنے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اس لیے اپنے قوم کے بچوں کو لائر، انجینئر، ڈاکٹر، IAS، IPS افسر بنائیے۔ اگر مہینے میں 30 دن گوشت کھاتے ہیں یا ٹنکی بلاتے ہیں تو ایک دن گوشت کھائیے، پیسے بچائیے، بچوں کو پڑھائیے، پڑھائی کا ابھیان چلائیے۔ محلے میں کوئی بچہ اگر تمہیں گولی کھیلتا مل جائے، گلی ڈنڈا پکڑیے، اس کو زبردستی اسکول میں ڈالیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی مصطفیٰ۔ پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں نا تو قارون بن کر کے اس پہ مت بیٹھائیے سانپ کی طرح۔ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، غریب بچے اگر جینیس ہیں، مائنڈڈ ہیں، پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کی فیس بڑھ دو۔ آپ کی قوم کا ایک بچہ اگر IAS افسر بن گیا نا تو کم از کم مرتے دم تک تمہیں اس کی دعا لگتی رہے گی، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ یہ بھی ہے، صرف یہی صدقہ جاریہ نہیں ہے کسی کو حافظ جی بنا دو، صرف یہی صدقہ جاریہ نہیں کہ صرف مولانا صاحب بنا دو، مدرسے میں ایک کنٹل چاول بھیج دیجیے، صرف یہی صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ علم کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، میرے باپ آدم کی وراثت ہے، آدم کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم کو فرشتوں نے سجدہ نماز کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، علم کی بنیاد پر۔ علم اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی جو قرآن کو یاد کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مصطفیٰ تم فرماؤ کیا پڑھے لکھے انسان اور جاہل انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے پڑھیے، کوالیفائیڈ بنیے، گریجویٹ بنیے، کم شربت پیجیے، کم کھچڑے کھائیے۔ ہم نے دیکھا ہے محرم شریف کے مہینے میں اربوں روپے کا سنی کھچڑا کھا جاتا ہے۔ ہاں، چھبیل لگانے میں، تازیہ بابا کو اٹھانے میں، گلی گلی گھمانے میں، کربلا بنانے میں۔ آج 7ویں ہے، کل 8ویں ہے، پھر 9ویں ہے، پھر بابا چوک پہ آئیں گے۔ تم نے مذاق بنا دیا کربلا کے شہیدوں کا۔ وہ تو کربلا کے تپے ریگزار میں قربانی
دین مصطفیٰ کی زندگی کے لیے، اور تم نے اپنے عیاشی ذہن کے خاطر تعزیے بنا کر کے گلی گلی میں گھمانا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں یہی سے یاد رہ گیا ڈھول باجا اور تعزیہ۔ امام حسین کا آخری سجدہ جب آیا تھا تو اس وقت تم سودات بن جاتے ہو۔ کیوں نمازیں نہیں پڑھتا سنی ہمارا؟ کیوں ہماری مسئلے سجدوں سے خالی ہے؟ ہمارا سنی کیوں عبادت گزار نہیں ہے؟ آپ غیروں کو دیکھیے نا، لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی فجر کی نماز میں اٹھا کر جگا کے لے کے مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم کو کیا ہوا؟ اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو بچے کا کچھ نہیں آپ کے پاس۔ کوشش کیجیے پڑھنے کی، پیسے بچائیے، کم کھائیے، کم پہنیے، کم سوئیے، پیسے بچائیے اور کم بولیے۔ بہت سارے لوگ بک 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 کرتے رہتے ہیں نا تاکہ لوگ سمجھے بڑا قابل آدمی۔ قابل آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جو ہر دم بک 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 کرتا رہے۔ ہاں، اس لیے کہ فارسی کا ایک سینٹنس ہے تا مرد سخن میں گفتہ باشد، اے وہ ہنرش نے گفتہ باشد۔ جب تک آدمی بولتا نہیں ہے نا تب تک بھرم باقی رہتا ہے، اور جیسے بولا نا پتہ چل جاتا کہ اندر کیا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی پھٹکتا ہے۔ لوگ جان لیتے ہیں بس پورا دیگ کا چاول بنتا ہے نا، بنانے والا 2 چاول لے کے ٹیسٹ کر لیتا ہے کچا ہے کہ پکا ہے۔ ایسے ہی سننے والا سنتے ہی سمجھ جاتا کہ جناب کے اندر علمی صلاحیت کیا ہے۔ اچھا، بہت سارے ہمارے کچھ خفتی مولانا بھی ہوتے ہیں جب یہاں بیٹھتے ہیں نا اس کرسی پہ تو اپنے آپ کو بادشاہ فساد تو بلا کر سمجھتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ یہ سب جاہل ہے، یہ سب جاہل ہے۔ مہودہ جی، آپ سے زیادہ مائنڈڈ اس جنتا میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ بہت بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، ایسے ایسے سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں نا، آپ کی بختی کو ہو جائے گا کچھ نہیں بھی لوگ بتا جائے گا۔ اس لیے کسی کو اتنا بیوقوف مت سمجھا کرے، ناک تول کے بولیے تاکہ قوم سمجھے اور عمل کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ علم حاصل کیجیے، شوق دلائیے اپنے بچوں کو تعلیم، اور یاد رہے 3 طریقے رب نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ نہیں مانتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں ڈالے گا، اور پھر نہیں مانتا ہے تو اب جہنم کا خوف دکھایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہی پوزیشن میں مار کٹائی نہیں ہے، پہلے فضیلت بیان کی گئی ہے، پھر لالچ دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نہیں مانتا ہے تو اب ڈنڈے اٹھتے ہیں۔ یہی طریقہ اسکول اور مدرسے میں ہونا چاہیے، پہلے مقصد حیات بیان کیا جائے، نہیں مانتا ہے تو فضیلت بیان کر کے لالچ دیا جائے، نہیں مانتا ہے تو پھر تیسرا آپشن استعمال کیا جائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے، ادھر پڑھ کے نکلے مولانا بن کر کے، ادھر مسند میں آ کے بیٹھ گئے۔ 2 سال کا جو پیریڈ ہونا چاہیے کیسے پڑھایا جائے؟ بی اے کے بعد 2 سال کا بی ایڈ کا کورس ہوتا ہے، ایم اے کے بعد میں 2 سال کا ایم ایڈ کا کورس ہوتا ہے، تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ پڑھانے میں سکچم ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو مدرسوں میں دستور ہے، ادھر مولانا کی پگڑی ولی باندھی گئی نا تو ماشاءاللہ کیا ہارڈ دلہائے عقیدت، کلیجہ ٹھنڈا ہوا، ادھر سے نکلے ادھر مسجد پہ بیٹھے۔ اب جانتے کیا کرتا ہے؟ اتنا مارتا ہے بچوں کو، اتنا مارتا ہے، وہ سمجھتا ہمارے بھی استاد نے ہماری دھلائی کی ہے تب ہم کو موقع ملا بیٹنگ کرنے کا۔ دیکھیں یوٹیوب ڈال دیجیے، کتنے مولوی ہم نے دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 4 سال کا بچہ ہے، اتنے چھوٹے جو 3 سال کے بچوں یوں پکڑ لے گا زبردست ہے، اور دے مار بچہ چلاتا رہتا۔ اس بیوقوف کو اس بچے کی کیپیسٹی کا بھی پتا نہیں ہوتا،
وہ چلاتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے. جب یہ ایسی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں نا تو دل کرتا ہے نہیں کہیں مل جائے نا، اتنا پٹک پٹک کے مارو گدھا بنا دو. کیا بات ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، بڑی مشکل سے یہ بچے گھر سے نکلے ہیں. اگر بچوں نے مدرسوں کو بیت الضرب سمجھ لیا کبھی نہیں پڑھیں گے. یہ سب قصائیے لوگ بیٹھے ہوئے مدرسے، ہاں پڑھے نہیں جائیں گے. آج بچے کانوینٹ اسکول میں خوشی خوشی کیوں پڑھنے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہاں پر میڈمیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر چاکلیٹ پھول لے کر کے پلیٹ میں کھڑی رہتی گیٹ پر. ویلکم ویلکم مائی سن ویلکم، چاکلیٹ کھاؤ. یہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، کلاس میں جاتا ہے، پیار سے پڑھتا ہے. کوئی غلطی بچہ کر دیتا ہے وہ مارتے نہیں ہیں اسکول کے ٹیچر. اور ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ سلام کے وقت دیر میں آیا نا تو ادھر سلام کے لیے لائن لگی. دو مولانا فرصت سے ڈنڈا لیے گھوم رہے ہیں یہاں سے. کون آیا ابھی بات؟ اچھا تو دکھائے ادھر سے، اے خبیث ادھر کھا کر چھپا. اتنے بیچارے پیشاب کر مارتے ہیں. وہ کھڑا ہو کانپ رہا ہے کانپ رہا. اب جب سلام ہوا ہو گیا ادھر آ جا، پھر یہ قصائی کا کاروبار شروع کرتا ہے مارنے کا. ایسے بچے پڑھیں گے؟ ہاں پھر بچے گھر سے بھاگ لیتے ہیں. کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے کنویں میں کود کر جان دے دی ان ظالموں کی وجہ سے. کیا جواب دو گے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں؟ آپ کا خود کا بچہ ایسا ہو کیا ایسی مارو گے تو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا ہے، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ ہمارے سنت کے راستے پہ نہیں ہے. تو مارتے ہو. میرے نبی مسجد نبوی شریف میں امامت فرماتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، لمبی سورت پڑھتے. اگر بیچ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی میرے حضور نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر کے پوچھتے کس کا بچہ رو رہا ہے. یہ فکر ہماری کہاں گئی؟ یہ سوچ ہماری کہاں گئی ہے؟ ہماری ٹنکی اتنی پھول جاتی ہے جب 10 مرتبہ میرے خطاب کے دوران زندہ ہم لوگ آج جنت مل گیا. کیا باورا پڑھنے جس قوم کی 98% سنی قوم جاہل ہو اسے بھی زندہ باد کہلانے کا حق ہے. جس قوم کے بچیوں کا مستقبل داؤں پہ لگا ہوا ہے اس پیر اور مولانا کو زندہ باد کہلانے کا حق ہے. جس قوم کی بچیاں حجاب پہن کر کے کالج اور اسکول میں انٹری نہ لے پاتی ہوں اس قوم کے علماء اور پیروں کو زندہ باد کہلانے کا حق ہے. جس قوم کی بچیاں آئے دن مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو اس قوم کے ذمہ داروں کو جینے کا حق ہے. کیا خیرتیں ہماری مر گئی ہیں؟ ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. قوم کے درندہ صفت لوگ بھیڑیا ٹائپ لوگ اپنے بچوں کا بلیک میل کرتے ہیں. ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے تو ہم تو کریٹا لیں گے شادی میں. کریٹا لیں گے، گرانڈ وٹارا لیں گے. وہ زمانہ چلا گیا جو ماں روٹی دے دیجئے چھوٹی ڈبہ والی گاڑی. پھٹپٹیا بھی چاہیے تو بولا ارے منگتے بھکاری کہیں گے کلاش کسی بزرگ کی چوکھٹ پہ چاہے مجاہد ملت سرکار کے آستانے میں چاہے نسیم سرکار کے آستانے کٹورا لے کے بیٹھ جا پھر منگا تیرا پیٹ بھر جائے. قوم کی بچیاں غربت کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں. غربت کی بھیڑ. کسی باپ کے پاس 4 بچی ہو جائے نا اور وہ دن بھر کی مزدوری میں 400 روپیہ کماتا ہو ان بچیوں کے ہاتھ پیلے کیسے کرے گا؟
ہم نے دیکھا ہے باپوں نے اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ زہر کھا کر کی زندگی ختم کر دی، ماں نے پیٹرول چھڑک کر کے خود کو اور بچیوں کو جلا لیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ قوم کا وہ وحشی درندہ ذمہ دار ہے جس کے گھر میں اس کی تلوریاں پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور اپنے بچوں کے رشتے کے لیے وہ پوری قوم میں بھیک مانگتا پھرتا ہے، جس کے یہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہاں شادی کریں گے اپنے بچے۔ ہمیں جینے کا حق ہے۔ ہم نے پورے قرآن میں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ بارات لے کے جایا جائے، ہے کوئی مجھے بتا دے؟ اور آج 500 باراتی حضرت 500 منگتے کیا ہوگا تمہارے؟ 800 باراتی 500 باراتی لائن لگا دے گا اسکارپیو کی اور جی وہ لمبی والی گاڑی ہوتی ہے اس کو انووا کی دور تک ابھی ہمارے یہاں گورا چوکی گونڈا ویسے میں گونڈا علاقہ ہے، ہاں پچھلے سفر میں آیا تھا، وہ چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا تو کسی مسلمان ہی کی بارات جا رہی تھی، 25 اسکارپیو تھی ویسا، 10 میں تو باراتی تھے اور 15 گاڑیاں، اس میں ایک ڈرائیور تھا یا ایک بچہ تھا یا ایک باراتی تھا۔ مطلب یہ بتانا تھا کہ 25 اسکارپیو ہم لے کے آئے ہیں۔ بتا تو کہاں لکھا ہوا ایسا لے جانا؟ میرے نبی نے 11 شادیاں فرمائی، کوئی بارات لے گئے؟ میرے مصطفیٰ نے 4 لاڈلی شہزادیوں کی شادیاں کری، کوئی بارات آئی؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے شادیاں کری، کوئی بارات لے کے گیا؟ تابعین نے، تابعین نے، کوئی بارات لے کے گیا؟ تم کہاں سے یہ جنگا کا راج لے کے آئے ہو بارات لے کے جانا؟ چونکہ یہ ایک ساموہک بیماری ہے جو کینسر کا روپ اختیار کر چکی ہے، معاشرے سے اس گندے سماج کو برباد کرنے والے موذی مرض کینسر کو دور کرنا ہے۔ ساموہک طور پر جہیز کے خلاف سنگھرش کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے مسلم قوم کی بچیوں کے مستقبل کو باضابطہ طور پر سپورٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی عزت و آبرو بچائی جا سکتی ہے۔ ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بھاگ کر کے 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد انہیں بیچ دیا جاتا ہے۔ اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، میری تقریر ہے چالو ہے، ان سب کی تقریر ہے چالو ہے، ایک ساتھ میں 2 تقریر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ہر ماں کی ذمہ داری ڈبل بن جاتی، ڈبل۔ وہ ماں اپنی گود کے پروان چڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی گھٹی میں دین اور مذہب مصطفیٰ کی غلامی فاطمہ زہرا کی دہلیز کی کاسا لے کر کے بھیک مانگنے کی ذمہ داری سمجھو، تاکہ یہ بچیاں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ آ جائیں۔ انہیں سمجھاؤ اسلام کیا ہے، انہیں سمجھاؤ ایک مسلم قوم کی بچی کا زندگی میں کیا رول ہونا چاہیے، انہیں سمجھاؤ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا دو، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھا دو، اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا وفادار بنا دو، چھوڑ دو۔ یہ وہ چھاپ ہے جہاں جائے گا دوسروں کے دل پہ چھاپ لگا کے سکھاؤ۔ پڑھیے، بغداد بہت زیادہ مشہور تھا علم دین کے حوالے سے،
جہاں امام بخاری، امام مسلم، غوث پاک، بہلولدانہ، معروف کرخی، سری سختی، جنید بغدادی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، سید احمد کبیر رفاعی، یہ اجلہ اولیاء کرام کی جہاں آج آماج گاہ ہے. بغداد کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے. میں دجلہ کے ریت پہ گھنٹوں گھوم کر کے تصورات کی دنیا میں کبھی بہلولدانہ کی جنت دیکھتا تھا، کبھی امام بخاری کے درس حدیث کو دیکھا تھا، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کے درس کے اندر بیٹھنے والے امام ابو یوسف اور امام محمد کی جلوہ گری دیکھتا تھا، اور کبھی سیدنا امام غزالی کے درسگاہ میں بیٹھ کر اکتساب فیض کرنے والے ان افراد کو دیکھتا تھا جنہوں نے دلوں کی انجمن کو آباد کر رکھا تھا. وہ بغداد تباہ ہو چکا ہے. ایک دور تھا جب لوگ پڑھتے تھے. ایک محدث گھر سے پڑھنے نکلے تو ان کی ماں نے 100 روٹیاں بنا کے دی تھی. اب تو آج ماشاءاللہ مدرسے میں روٹی بھی ملتی ہے، سبزی بھی ملتی ہے، گوشت بھی ملتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے اگر دال میں نہا لیتے نا اگر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے پانی سے غسل کیا ہے کہ دال سے. ہاں اگر غسل فرما کے ڈبکی لگا ایک دال سے ملاقات نہ ہوتی اور ایک ہی سبزی روز حضرت آلو رحمۃ اللہ علیہ بڑا قریب بیچارہ ہے یہ. ہاں ہر زمانے میں مل جاتا ہے، ہر گلی کچھ مل جاتا ہے، جہاں ڈھونڈ لو وہی مل جائے گا. آپ جہاں چاہو چٹنی بنا لو، کوٹ کوٹ کے بھرتا بنا لو، دال میں ڈال لو اور گوشت میں ڈال لو، ایسے کھینچ کاٹ پی کر کے تل کے کھا لو، کچھ نہیں بولتا. بہت لاوارث سبزی ہے اور بہت سستی ملتی ہے. ہمارے استاد گرامی قدر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ بچوں نے شکایت کری ہے کہ ہم روزانہ روز سبزی آلو کھاتے ہیں تو کبھی یہ غریبی دور ہوگی ہماری بھی نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ جب تم پڑھانے لگو گے تب یہ غریبی دور ہو جائے گی. پڑھ کے بیچارہ پڑھانے گیا تو پھر نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.